تعریف و توصیف۔ میں آپ کی خدمت میں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا سلام تو پہنچا دیا کرتا ہوں، لیکن میں نے جائزہ لیا کہ شکریہ ادا کرنے کے معاملے میں بھی تھوڑا سا بخیل ہوں، اور جن لوگوں کے درمیان میں رہتا ہوں ان میں بھی یہ عادت بیدار نہیں کی جا سکی۔ اس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ہم بہت اچھے لوگ ہیں، پیارے لوگ ہیں، اچھی خوش بختی کا سامان مہیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، لیکن تعریف و توصیف کے معاملے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ رواج ابھی نہیں بن سکا، اور ہم نے اس کے بارے میں غور نہیں کیا کہ تعریف و توصیف بھی واجب ہے۔ کہیں واجب نہیں ہے تو بھی کی جانی چاہیے، تاکہ انسانوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی اور ایک یونٹی پیدا ہو۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں آدمی کے چلے جانے کے بعد اس کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر آپ لاہور کے سب سے بڑے قبرستان میانی صاحب میں جا کر دیکھیں تو بہت سے کتبے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کے اوپر مرحوم کا نام، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات لکھی ہوگی، پھر اس کے ساتھ ساتھ توصیفی کلمات بھی ہوں گے۔ اب وہ بیچارہ باہر نکل کر تو نہیں دیکھ سکتا کہ کتبے پر کیا لکھا ہے، یہ تو اس کے کام نہیں آیا۔ بہتر یہی تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی کچھ تعریف و توصیف ہو جائے، تو اس کو کچھ سہارا ہو، اس کو پتہ چلے کہ میرے ارد گرد رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت تقویت عطا کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صحابی آئے۔ کچھ صحابی وہاں پہلے تھے۔ نئے آنے والوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ کے صحابی ہیں یہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اور یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں ان سے زیادہ متعارف تو نہیں ہوں، لیکن یہ بہت دل والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے ان سے یہ بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا، جی میں نے تو نہیں کی تھی۔ کہنے لگے، فوراً جائیے ان کے پیچھے اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہیے، آپ بہت مجھے اچھے لگتے ہیں، آپ مجھے پیارے لگتے ہیں۔ تو وہ ان کے پیچھے بھاگے اور جا کے کہا کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ظاہر ہے محبت کا جواب محبت سے دیا ہوگا۔ ہمارے ہاں کچھ محبت کی کمی ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے، میرے خیال میں ہمارے دلوں میں تو کافی محبت ہے۔ ہمارے لوگ گیت اور لوگ داستانیں بتاتے ہیں ہم بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن زبان سے اظہار نہیں کر پاتے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اور تعریف و توصیف کا اظہار بے اختیار، بے ساختہ ہونا چاہیے۔ کتابوں کی رونمائی ہوتی ہے، تعریف و توصیف کی جاتی ہے مصنف کی، کتاب کی، وہ ایک طرح سے زبردستی کی تعریف ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے، وہ بھی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے کسی نے کتاب لکھی ہے، جیسے کہ وہ صاحب اولاد ہوا ہے، صاحب کتاب جو ہوا ہے، تو جو صاحب اولاد ہو اس کے گھر جا کر بدھائی تو دینی پڑتی ہے، اور بعض اوقات تو یہ تعریف و توصیف آپ کا سہارا بھی بنتی ہے، آپ کی مدد بھی کرتی ہیں، آپ کو محفوظ بھی رکھتی ہیں۔ ہمارے ایک پروفیسر تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، جب آپ ہوٹل میں جائیں یا ریسٹورانٹ میں جائیں اور کھانا کھائیں اور آپ کسی وجہ سے ناراض ہوں تو آپ بلا کر ہوٹل کے مینیجر کو جو چاہیے کہہ لیں، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے۔ ریسٹورانٹ کے مالک کو بلا کر اس کو ذلیل و خوار کر لیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن خدا کے واسطے کبھی ویٹر کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیے گا، کیونکہ اگر آپ ویٹر سے سختی سے پیش آئیں گے تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک نکل سکتا ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ میں نے دیکھا، یہاں ایک بڑے ہوٹل میں دو ویٹرز نے اپنی اپنی سینی جو ہوتی ہے تھالی لیے چوکھٹ کے ساتھ لگے کھڑے تھے، اور ایک صاحب بڑے جینٹل مین کھانا کھا رہے تھے، تو ایک ویٹر نے دوسرے ویٹر کو بلا کر کہا، وہ دیکھو کھا گیا، اس کو پتہ بھی نہیں لگا۔ تعریف و توصیف اس اعتبار سے فوائد پہنچانے والی چیز بھی ہے۔ ہمارے ہاں البتہ اس کی بہت کمی ہے، جس کی طرف میرا خیال ہے توجہ دینی چاہیے۔ دکاندار کے اور گاہک کے درمیان شکریہ کا جو چلن ہے وہ نہیں ہے۔ جب آپ پیٹرول لینے جاتے ہیں تو اس لڑکے سے جس نے آپ کا پیٹرول ڈالا ہے، کبھی آپ نے شکریہ نہیں کیا، اس لیے کہ آپ بڑے آدمی ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے شکریہ ادا کرنے کی؟ کیونکہ ہمارے یہاں بڑے عرصے سے حکمرانی رہی ہے بڑے بادشاہوں کی، پھر کمپنی بہادر کی، اور ہم نے یہ طریقہ کار اور چال چلن سیکھا ہی انہی سے ہے۔ شکریہ ادا کرنے سے آدمی خود مفرح ہوتا ہے، اور اس کی روح پر اور اس کے وجود پر اور اس کی شخصیت پر اور اس کی فردیت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ یہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے استادوں نے سکھایا ہی نہیں ہے، ان کو تھینک یو کہنا سکھایا ہی نہیں گیا۔ اگر بتایا جاتا تو ہم یقیناً اس کا پالن کرتے۔ جو ہمارے پروفیسر تھے جن کا میں نے ذکر کیا،
وہ پروفیسر نہیں تھے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یعنی استاد الاساتذہ اور استاد مکرم تھے، یعنی پروفیسر کے اوپر کی ڈگری تھی۔ وہ تشریف اسی لیے لائے تھے کہ اسٹاف روم میں پروفیسر حضرات سے ملیں اور ان کو زندگی آموز اور زندگی آمیز چیزوں سے روشناس کرائیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ انسانوں کی بات ہے، جب کبھی پودا بھی زمین سے اکھاڑو تو پہلے اس سے اجازت لو کہ میں تمہیں اکھاڑنے لگا ہوں، اور میں تمہارا بڑا احترام کرتا ہوں اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں اکھاڑوں گا، تمہیں اپنے استعمال میں لاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میں بھی تمہارے کام آؤں گا۔ میں جب مٹ جاؤں گا، میں جب کھاد بن جاؤں گا تو تیری نسل کے تیرے خانوادے کے کام آؤں گا۔ یہ بڑے لوگوں کی بات ہے۔ تو ہمیشہ اس سے اجازت لے کر اس سے محبت کی گفتگو کر کے اکھاڑو، اور پھر فرماتے تھے کہ اس سے ہمیشہ اونچی آواز میں بات کرو، من من کر کے نہیں، تاکہ اوروں کو بھی سنائی دے کہ آپ اس کے شکر گزار ہو رہے ہیں، اسے اکھاڑ رہے ہیں۔ دھنیے کے پودے، پودینہ ہے، بے شمار چیزیں ہیں۔ میں نے کہا سر کبھی میں نے تو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ لیکن کبھی کبھی جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو ہمارے معاشرے میں، ہماری معاشرت میں بھی کبھی کبھی ایسے آدمی مل جاتے ہیں جن کے اندر تشکر کا جذبہ ہوتا ہے۔ کئی سال کی بات ہے، میرے پاس ایک سائیکل ہوتی تھی جو پیٹرول سے چلتی تھی، جسے NSU کوئکلی کہتے تھے۔ وہ میں نے 925 روپے 35 پیسے میں خریدی تھی، اور وہ بڑی طاقتور تھی، آج کل کی موٹر سائیکل سے بہت آگے نکل جاتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جب پیٹرول ختم ہو جاتا تھا تو اسے سائیکل کی طرح پیڈل مار کر چلا سکتے تھے۔ جرمنی کی بنی ہوئی تھی۔ مجھے بڑی مہربانی سے ڈائریکٹر آف انڈسٹری نے پرمٹ دیا تو ہم نے 935 روپے اکٹھے کر لیے، ساتھ کچھ پیسے دیے اور خریدی۔ یہ کافی دیر کی بات ہے، سن 1960-61 کی۔ تو میں اس کو چلاتا تھا۔ ایک دفعہ چلاتا ہوا چلا آ رہا تھا، بڑے فخر کے ساتھ، بڑی اچھی سواری تھی۔ لوگ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے تھے کہ کتنا عزت والا آدمی ہے، اس کے پاس کوئکلی موٹر سائیکل ہے۔ ایک دفعہ میں آ رہا تھا تو سینٹرل جیل کے پاس ایک نوجوان تھا، اس نے مجھے روکا۔ وہ بشرٹ پہنا تھا، پاؤں میں اس کی چپل تھی اور پرانی وضع کی ایک جینز پہنے ہوئے تھا۔ اس نے کہا جی مجھے آپ جتنی دور تک بھی لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آئیے بیٹھیے، لیکن مجھے تھوڑا سا مشکوک سا لگا تو میں نے کہا آپ یہاں کہاں تھے؟ تو اس نے کہا جی میں اپنے کچھ کاغذات لینے آیا تھا یہاں سے، جیل سے۔ میں پرسوں رہا ہوا تھا مگر اپنی چٹ بھول گیا تھا، پتہ نہیں کیا چیز تھی۔ میں نے کہا یہاں آپ قید تھے؟ کہنے لگا ہاں جی، میں بہت مشہور جیب تراش ہوں، گرہ کٹ۔ وہ کہنے لگا جی میرا علاقہ جو ہے وہ مصری شاہ ہے، مصری شاہ ایک علاقہ ہے لاہور کا، میں وہاں کا ہوں۔ مجھے پکڑ کر انہوں نے زبردستی مقدمہ کر دیا میرے اوپر، حالانکہ میرے خلاف لوگوں کی گواہیاں بھی نہیں تھیں۔ میں نے کہا تم گرہ کٹ ہو تو صحیح؟ کہنے لگا ہاں ہوں تو صحیح، لیکن اس مقدمے میں میرے ساتھ بے انتہا ناانصافی ہوئی اور مجھے 9 مہینے کی سزا دی، تو میں 9 مہینے کی سزا پوری کر کے اب گھر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا پھر تو آپ بڑے معزز آدمی ہیں جب آپ نے شرافت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ یہ سارا واقعہ سنایا ہے، آپ بیٹھیں۔ وہ پیچھے بیٹھ گیا تو ہم چلتے رہے۔ جب ہم فیروز پور روڈ پر وہاں پہنچے جہاں فیروز پور روڈ آگے جا کر لٹن روڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو وہاں پر جا کر اس نے کہا آپ ادھر سے چلیں، ٹیمپل روڈ کی طرف سے۔ میں ادھر چلا آگے۔ درمیان میں پہنچے، اس سڑک پر تو ایک سپاہی کھڑا تھا، سیٹی بجا کے روک لیا۔ تو اس نے کہا یہ تو ون وے ہے۔ میں نے کہا سر یہاں کوئی بورڈ وغیرہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، سرکار کا یہ کام نہیں کہ بورڈ لگائے، اس کا کام حکم دینا ہے۔ سرکار نے حکم دیا ہے یہ ون وے ہے تو آپ ادھر سے کیوں آئے؟ میں تو آپ کا چالان کروں گا۔ میں نے بڑی ان کی منت خوشامد کی کہ آپ چالان نہ کریں۔ وہ جو تھا میرا ساتھی وہ بھی اتر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا سنتری بادشاہ جانے دیں، یہ کیا ہے، غلطی ہو گئی ہم سے، پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کچھ بحث کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو باہر بورڈ لگانا چاہیے تھا، آپ نے بورڈ نہیں لگایا۔ اس نے کہا بورڈ لگانا ہمارا کام نہیں ہے، یہ کسی اور محکمے کا کام ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا قانون سے ناآشنائی جو ہے وہ ہمارا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لاہور کی کون سی سڑکیں ون وے ہیں اور کون سی نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ کافی بحث و مباحثے کے بعد اس نے کاپی نکالی، کاربن رکھا اور میرا نام پوچھ کے، لکھ کے، چالان کر کے، پھاڑ کے کاغذ مجھے دے دیا، اور کاربن اگلے کاغذ کے نیچے رکھ کے وہ کاپی جو تھی اپنی بشرٹ کی جیب میں ڈال لی۔
اب وہ جو میرا ساتھی تھا جس کو میں پیچھے بٹھا کے لا رہا تھا، وہ بیچارہ ظاہر ہے بڑا پریشان ہوا کہ میری وجہ سے یہ ہوا، تو اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، سنتری بادشاہ یہ صاحب کا قصور نہیں ہے، یہ میرا قصور ہے، میں ان کو اس طرف لے آیا تھا، تو آپ ان کو خدا کے واسطے معاف کر دیں۔ اس نے کہا نہیں، قانون قانون ہے۔ وہ میرا ساتھی اس کے گلے لگ کے جھپی ڈال کے پھر کھسک کے نیچے پاؤں میں بیٹھ گیا، پاؤں سے پھر اونچا اٹھا، پھر اس کو دیے خدا کے واسطے اس نے پڑے دھکیل دیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، کوئی بات نہیں۔ سپاہی نے بتا دیا کہ فلاں مجسٹریٹ کی عدالت میں بدھ کے روز حاضر ہونا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب پھر میں سوار ہو کر موٹر سائیکل چلانے لگا تو ہم دونوں ہی بڑے پس مردہ تھے۔ پھر اس نے کہا مجھے بھاٹی کی طرف لے چلیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جہاں چاہو لے چلو، بھاٹی کے باہر اتار دیں، پھر وہاں سے میں اپنا کوئی بندوبست کر کے چلا جاؤں گا۔ تو جب میں بھاٹی پہنچا تو اس نے کہا کہ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور بڑی دید کے ساتھ مجھے یہاں تک پہنچایا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اور اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں کیا شکرانہ پیش کروں، اور پھر اس نے جیب سے نکال کر سپاہی کی کاپی مجھے دے دی، وہ جس کے اوپر چالان لکھتے ہیں نا، جس میں نیا کاربن بنا کے رکھا ہوا تھا، جس میں میرے بھی چالان کی نقل تھی، یہ آپ کی۔ جب وہ جھپی ڈال رہا تھا اس کے نیچے اوپر ہو رہا تھا، اب وہ گرہ کٹ بھی کمال کا تھا۔ انہوں نے کہا جی میری یہ یادگار آپ رکھیں، سارے چالان پاس رکھیں۔ ایسے ہی مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا، ایک آدمی کے اوپر جب کسی نے کوئی چھوٹا معمولی سا بھی کرم کیا ہو، اس کا ایک بوجھ پڑتا ہے، اس بوجھ کی ادائیگی جو ہے فوری طور پر بہت ضروری ہے کہ کر دینی چاہیے، کم از کم شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جی بالکل، کم از کم شکریہ ادا کر دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے جی، سکھایا نہیں کسی نے۔ اگر ہمیں اسکول میں سکھایا گیا تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو تعلق ہے یا بڑوں کے ساتھ ہے یا کہیں سے آپ کا کوئی کام ہو گیا، لیکن ان چھوٹی چھوٹی جگہوں کے اوپر جہاں پہ میں نے دیکھا ہے، دکانوں کے اوپر کبھی ہم نے شکریہ اور کیا ہی نہیں۔ اگر ہمیں یہ بات بتائی جاتی تو ہم کریں گے، جیسے ہمیں السلام علیکم کہنا بتایا گیا ہے۔ وہ اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں صبح سیر کرنے جاتا ہوں تو آدمی سلام کے بغیر ایک دوسرے کے قریب سے گزر جاتے ہیں، ورنہ آپ جا کر دیکھیں فرانس میں خاص طور پر جانتے نہیں ہیں ایک دوسرے کو، لیکن کہتے چلے جاتے ہیں، بدستور، بڑی محبت، بڑی دل جمعی کے ساتھ کہتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا بوجھ ہے یا کوئی اس کے اوپر ہمارے اندر جیلسی ہے یا کوئی جھگڑا ہے۔ ہمارے اندر ایک بات البتہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس مرتبے کا سمجھتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کیوں کروں۔ مثلاً آپ سڑک سے گزر رہے ہوں تو سڑک پر سے گزرتے ہوئے خاکروب جو ہے وہ جھاڑو دے رہا ہے۔ خاکروب عام طور پر بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ جھاڑو روک لیتا ہے اور آپ گزر جاتے ہیں، تو آپ کبھی اس کا شکریہ مہربانی نہیں کہتے ہیں۔ ہمارے بابا جی نور والے فرماتے ہیں، مجھے خاکروب سے بات یاد آئی، کہ جب بھی کبھی دھول اڑاتے ہوئے، سڑکیں صاف کرتے ہوئے خاکروب یا خاکروبوں کے گروہ کے درمیان سے گزرو تو کبھی ناک کے اوپر رومال نہ رکھو یا ہاتھ نہ رکھو، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور آپ ناک پر رومال رکھ کے ان کی تذلیل کر رہے ہیں کہ دیکھو میں ایک بڑا سپیریئر آدمی ہوں، میں ایک افضل آدمی ہوں، میں جب سانس لیتا ہوں تو اس میں گرد میں نہیں لیتا جس میں تم لیتے ہو، تو اس لیے وہاں سے ویسے ہی گزرو۔ ہم چونکہ ہمیشہ بیچ میں حجت کی بات کوئی نہ کوئی نکالا کرتے تھے، تو ہم کہتے تھے کہ حضور ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ آکسیجن انہیل کرنا چاہیے، گرد و غبار سے بچنا چاہیے۔ کہنے لگے زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو، جب ان کے درمیان سے گزرو تو سانس روک کر گزرو، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنی مٹھی بنا کر ناک پر ہاتھ رکھ کر گزریں۔ ان کو انسان سمجھیں۔ ہمارے لیے نیا درس تھا کہ ان کو انسان سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ ہمیں یہ بتایا نہیں تھا کسی نے، کیونکہ ہمارا ایک برہمن سسٹم ہے جو ہندوؤں سے مستعار لیا ہم نے، کیونکہ برہمن، کھتری، ویش، شودر یہ سلسلے ہیں عرفہ آدمی ہونے کے، ایک چھوٹا ہوتا ہے اور ایک اس سے چھوٹا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ جو حکم دیا جا چکا ہے آج سے 1450 برس پہلے کہ بنی نو انسان ایک نفس، ایک آدمی کی اولاد ہیں، اور عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، نہ گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر۔ لیکن یہ بدقسمتی سے ہم اس درس کے قریب سے ایک صاحب حال ہونے کی حیثیت سے نہیں گزرے، صرف اکتسابی طور پر ہم نے پڑھا ہے
یا کتابوں میں پڑھا ہے اسی کو لے کر آگے چلتے رہے ہیں۔ مجھے اپنے وہ استاد ماسترو یاد آ رہے ہیں کہ کئی دفعہ چھٹی کے دن یا جب آدھی چھٹی ہوتی تھی یونیورسٹی میں تو ہم پروفیسران ان سے درخواست کرتے تھے کہ آپ ہم کو ساتھ لے کر چلیں اور ہم آپ کے ساتھ گھومنا چاہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے اندر سے لے کر گزرتے ایک نالا آتا تھا، ایک برساتی نالا کہہ لیں۔ اس کے اوپر کوئی 15-20 فٹ لمبا پل ہوگا، پرانی وضع کا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے شمالی علاقوں میں۔ تو جب ہم اس کے اوپر سے گزرے باتیں کرتے ہوئے، اٹکھیلیاں کرتے ہوئے، گپیں کرتے ہوئے، تو ماسترو بھی ہمارے ساتھ تھے۔ جب ہم گزر چکے اس پل سے تو وہ گھومے، کہنے لگے تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ پل کا شکریہ ادا کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جب بھی کبھی پل سے گزرتے تھے یا کسی ایسی مشکل اوگھٹ گھاٹی سے تو اس کا شکریہ ضرور ادا کرتے تھے۔ میں اس سے گزرا ہوں تو ان کی محبت کا یہ پہلو اور ان کی نرت اتنی خوبصورت ہوتی تھی کہ جب وہ پلٹتے تھے نا ہاتھ اٹھاتے شکریہ ادا کرنے کے لیے، جی چاہتا تھا کہ ہماری راہ میں ایسی مشکلات آتی رہیں اور ماستروں ہمارے ساتھ چلتے رہیں اور وہ شکریہ ادا کرتے رہیں اور ہم ان کو دیکھتے رہیں، ان سے سیکھتے رہیں۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے کیسے کیسے رموز ہیں اور اس کے کتنے کتنے زاویے ہیں اور کیسے کیسے ان کے پہلو ہیں۔ میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بدقسمتی سے بتایا نہیں گیا، سکھایا نہیں گیا، ورنہ ہم کافی اچھے لوگ ہیں۔ میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہوں، ہم میں کافی خوبیاں ہیں، ہم محنتی لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا چاہے گھر میں ہم محنت نہ کریں، باہر جا کر بحرین، امریکہ، دبئی میں ہم نے وہاں اپنا سکہ کمال دکھایا ہے۔ یہاں بھی بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ملک کو بھی بلڈ کر کے رہیں گے۔ میں معافی چاہتا ہوں، ہمارے سیاستدانوں نے ہماری ایک ہی ٹریننگ کی کہ اپنا حق حاصل کرو اور کرنے کے لیے لڑو اور کوشش کرتے رہو۔ کسی نے اپنے فرائض کی طرف توجہ نہیں دلائی۔ اگر آج سے اس تاریخ سے یعنی کہ 1999 میں یہ شروع کر لیا جائے کہ کچھ ہمارے حقوق ہیں، کچھ ہمارے فرائض ہیں اور یہ ہم پورے کریں گے اور پھر ہم اپنے حقوق مانگیں گے تو فائدہ ہوگا۔ میں پھر دبی زبان میں عرض کروں گا کہ ہمارے سیاستدانوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، بلکہ اگر دی ہوگی تو دوسری طرف لے جانے کی دی۔ اب اگر ان کو خیال آ جائے اور ہم پر مہربانی فرمانا چاہیں تو ہم کو فرائض کی طرف بھی متوجہ کریں۔ میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کی طرف سے اور سارے ویورز کی طرف سے کہ ہم اپنے حق ادا کرنے میں بھی خدا کے فضل سے فرائض ادا کرنے میں بھی ویسے ہی ثابت ہوں گے جیسے کہ ہم اپنے حقوق مانگنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ سسٹم میں خرابی ہے، سسٹم میں خرابی نہیں، سسٹم میں بے خیالی ہے، انڈیفرنس ہے۔ اگر آپ یہ پورا تہیہ کر لیں کہ ایک فریم ورک کے اندر میں آپ ہم سارے، تو پھر وہ سسٹم جو کہ خراب سسٹم ہے وہ رہتا ہی نہیں اور وہ روا دمہ قافلہ ہو جاتا ہے تخلیقات کی طرف۔ لیکن لڑکیاں شکریہ ادا کرتی ہیں، اپنی سہیلیوں کا شکریہ ادا کرتی ہیں یا نوکروں کا بھی کرتی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور خواتین و حضرات کا اس سے بھی زیادہ شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو برداشت کیا۔ پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کچھ مزید ایسی ہی باتیں کریں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔